تمہاری نسل میں برکت عطا کرے. اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں. فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتی. میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو, گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو. ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. فاطمہ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں. آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا, فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا, فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے میرا شوہر نہیں بناتا. او نادانو, پھر ماں باپ کو طیش آتا ہے, مائیں شے دیتی ہے, باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے بیٹھ, پھر اسے مزہ چکھائیں گے, کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا. واہ رے باپ تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا, واہ رے ظالم ماں تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا. سنو شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے. ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی. ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی. ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے. جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی, ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی. وکیلوں کے دھکے کھانے, پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے, برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے. کہاں ہو تم لوگ, کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی طلاق کی نوبت بھی آتی ہے, کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو. ارے تمہیں شرم آنی چاہیے. جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا. نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. اسلام غیرت کا مذہب ہے, اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے. وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں. ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا. جس شوہر نے طلاق دے دیا پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا, اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی, اس کا باپ پرورش کرے گا, اس کی ماں پرورش کرے گی, اس کے بھائی پرورش کریں گے. اور سنو, طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا, اور اگر کوئی کر لے عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی. جہالت مت کرو, تم شرافت کی بات کرتے ہو. میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے, جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے. میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں, حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ, اور سیدہ ام کلثوم. یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا, ایک کے ساتھ ایک, دوسرے کے ساتھ ایک. اس طرح سے 2 بیٹیاں تھیں. میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا, ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں, ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے. جب ان
उनकी बेटियों को तलाक दे दिया जाएगा तो मोहम्मदी अरबी इतने बोझ तले दब जाएंगे कि फिर वो दीन का काम नहीं कर सकेंगे। मेरे रसूल की दो शहजादियों को, मुकद्दस बेटियों को तलाक दे दिया गया, बेटियां रोती हुई आ गई, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए शराफत जिनके कदमों का सदका है, शराफत और इस्मत जिनके घर की खैरात है, उन दोनों बेटियों का फिर दूसरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा निकाह किसके साथ हुआ? जुन्नूरैन सैयदना उस्मान गनी के साथ हुआ। एक बेटी दी, उसके बाद उस बेटी के इंतकाल के बाद हुजूर ने दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब नबी की शहजादियां दूसरा निकाह उनका होता है उस्मान गनी के साथ, तो हमारी बेटियों का क्यों नहीं हो सकता? और ये शराफत के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि शराफत उनके घर की कनीज है जिनका निकाह उस्मान गनी के साथ हुआ था। तो अगर कभी कोई हादसा ऐसा हो जाए तो हम अपनी बेटियों का दूसरा निकाह जरूर करें ताकि वो इज्जत के साथ जी सके। और मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, लेकिन कोशिश ये करो जैसा शौहर मिल जाए उसके साथ निबाह कर लो। अगर गरीब मिले ना, मेरे आका फरमाते हैं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी औरत को गरीब शौहर मिल गया और सब्र के साथ वो उस गरीब शौहर के साथ निबाह कर लेती है, ऐसी औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये दुनिया चंद दिन की है, इसमें हया के साथ जी लो, इसमें गैरत के साथ जी लो, इसमें इफ्फत के साथ जी लो। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मुझे बताओ तो सही, मेरे रसूल की शहजादियों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, कितनी तकलीफ में बजाहिर गुजारा। अल्लाह अकबर। जिनके घर में अल्लाह अकबर एक एक महीने तक चूल्हा न जले, 17 पेवन चादर में लगे, इस शान से, बल्कि कभी कभी तो दुपट्टा न रहा तो ऊंट का चमड़ा